کی حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ حاسد نشانی ہے کہ آپ میں کچھ ہے، حاسد گارنٹی دے رہا ہوتا ہے بھائی تو ترقی کر جانی۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس نمایاں ہونے کی خواہش کو دھیما کریں۔ کم عقل معاشرے میں عقل مند انتہائی غیر محفوظ ہوتا ہے۔ خاص ہو کے عام لوگوں میں رہنا سیکھیں۔ سر مہوش شعیب پوچھتی ہیں، جب ایک انسان علمی و فکری طور پر ترقی کر لیتا ہے تو قدرتی طور پر وہ خود کو لوگوں سے کچھ الگ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے۔ اپنی ہی فیملی میں جب لوگ آپ کے ساتھ ترقی کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو ان کو نظر انداز کرنے کے لیے اپنے اندر تحمل اور برداشت کیسے پیدا کریں؟ بڑا اچھا، اگین بڑا خوبصورت سوال ہے اور آرگینک کوشچن ہے۔ دیکھیے، انسان کی زندگی میں کئی ایسے ایام آ جاتے ہیں، ادوار آتے ہیں جس میں اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ حال سناواں دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا۔ یہ بڑی ایک حالت ہے کہ آپ اگر انٹلیکچولی گرو کر کے، آپ اگر فکری لحاظ سے، نالج میں، فہم میں، عہدے میں، کسی بھی وجہ سے آپ تھوڑے سے منفرد ہو گئے۔ اچھا، ایک ہے منفرد ہو گئے ہیں اور دوسرا قدم ہے منفرد ہو کے نمایاں بھی ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک ہے نہ آپ منفرد ہیں لیکن آپ نمایاں ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بڑی خطرناک حالت ہے۔ بڑی دنیا ایسی ہے جو منفرد نہیں ہے لیکن نمایاں ہونے کی کوشش کرتی ہے اور منہ کی کھاتی ہے۔ اچھا، ایک ہے آپ منفرد ہیں، آپ کو یہ یقین ٹھہرا اور آپ کو پتہ لگ گیا کہ کچھ مختلف ہے، کچھ تو مختلف ہے، اس کا اظہار لوگ بھی کرنے لگ پڑے دو شکلوں میں۔ محبت کرنے والے محبت تعریف کی شکل میں اور ناقدین حسد کی شکل میں۔ کہیں کرٹکس جو ان سے وہ حاسد بڑی نشانی ہوتی ہے، پورا مضمون ہے۔ حاسد نشانی ہے کہ آپ میں کچھ ہے، کچھ تو ہے کہ حاسد پیدا ہو گیا۔ حاسد گارنٹی دے رہا ہوتا ہے بھائی تو ترقی کر جانی، وہ حاسد بتا رہا ہوتا ہے کہ تو نے رکنا کوئی نہیں۔ تو آپ کو اگر یہ پتہ لگا کہ کچھ تو ہے، اب آپ منفرد ہو گئے۔ جب آپ منفرد ہو گئے ہیں تو اگلی چیز ہے نمایاں ہونا۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس نمایاں ہونے کی خواہش کو دھیما کریں۔ یہ بڑا ضروری ہے۔ اگین یہ میچورٹی سے سمجھ آتی ہے بات، یہ درویشی سے سمجھ آتی ہے۔ اپنی یہ خواہش زیرو کر لیں کہ میں نے نمایاں ہونا ہے۔ رب کی کرم نوازی ہے، جس رب نے منفرد بنایا وہ رب اگر کرم کرے تو نمایاں بھی ہو جائیں گے، نہیں تو گمنامی اچھی ہے۔ یہ گمنامی درویشوں کی پسندیدہ چیز ہے۔ بڑے دنیا میں درویش اللہ کے ولی ایسے گزرے ہیں، انہیں اپنی گمنامی سے عشق تھا۔ گمنامی بڑی نعمت ہے۔ گمنامی سے آپ اپنی کمپنی کو بڑا انجوائے کرتے رہتے ہیں، آپ رب سے لو لگا کے زیادہ انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن ناموری آ گئی، اب اگلا قدم، یعنی آپ نمایاں بھی ہو گئے، منفرد ہو کے نمایاں ہو گئے۔ اب ان سے کیسے بچا جائے؟ یہ بڑا خطرناک ہے۔ آپ کاداور ہو گئے بونوں کے دیس میں، آپ اندھوں میں رہتے ہوئے اچانک دیکھنے والے ہو گئے، بینا ہو گئے، سارے اندھے تھے، آپ کو بینائی مل گئی۔ بد صورتوں میں ایک خوبصورت آ گیا، بڑا مسئلہ پڑ جانا ہے۔ اس میں خدشہ یہ ہے، ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی بونے کاداور سے آفینڈ ہو رہے ہو نا، وہ اس کو ذبح کر دیتے، اس کو مار دیتے۔ کم عقل معاشرے میں عقل مند انتہائی غیر محفوظ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، مشکل بات ہے، ساری فلسفے کی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ ایک ایسا معاشرہ جس میں سب کے چہروں پہ چیچک کے داغ ہیں اور آپ پر نور چہرے کے ساتھ سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے چہرے کو لوگ نوچنا شروع کر دیں۔ یہاں کیا کرنا؟ یہاں پر عقل مندی یہ ہے کہ آپ خاص ہو کے عام لوگوں میں رہنا سیکھیں۔ یہ بڑا ایک اہم نقطہ ہے کہ آپ خاص ہیں اور عام لوگوں میں آپ نے رہنا سیکھنا۔ جب آپ خاص ہیں اور عام لوگوں میں رہنا سیکھنا ہے تو آپ کو مزاجوں کی سمجھ ہونی چاہیے، آپ کو بیہیویئرز کو پرکھنے کا علم سمجھنا چاہیے، آپ لوگوں کی بنیادی ضرورتوں کو ضرور سمجھیں۔ آپ یہ ضرور دیکھیں
کہ کسی کرٹک کو, حاسد کو, مخالف کو یا دل میں کدورت رکھنے والے کو ٹیکل کیسے کرنا. آپ عادت ڈالیں کہ آپ نے اس ہائی فلائٹ کو چھوڑ کے نیچے آنا ہے اور ان لوگوں میں ڈیل کیسے کرنا ہے جو اس ہائی فلائٹ پہ نہیں ہے. ان سے ڈیل کر کے آپ نے واپس وہیں جانا ہے. یا اگر یہ کہہ لوں آپ ہائی فلائٹ پہ, آپ اس ہائی فلائٹ سے نیچے آئے لیکن فکری اور ذہنی لحاظ سے آپ نیچے نہیں آئے. سب میں رہے, سب جیسے نہ رہے. بالکل صحیح. یہ آپ کو لرن کرنا چاہیے, یہ سیکھنا چاہیے کہ مجھے اپنے وہ تمام تعلق نبھانے ہیں جن تعلقوں میں میں اگر اظہار کروں کہ میں منفرد ہوں اور نمایاں ہوں اور وہ افینڈ ہو جائیں گے, انہیں افینڈ کیے بغیر رستہ لینا یہ ذہانت ہے. بعض اوقات عقل مند ہونا عقل مندی نہیں ہوتا. عقل مند ہو کے عقل کو چھپا لینا یا اس کا زیادہ اظہار نہ کرنا یہ بڑا ضروری ہے. آپ طے کیجئے کہ اس حالت میں اپنی تمام تر خوبیوں کو, وہ قابلیت ہے, کوئی ہنر ہے, کوئی فن ہے, کوئی صلاحیت ہے, کوئی ٹیلنٹ ہے, اس کا کریڈٹ اپنے رب کو دیجیے. جتنا زیادہ آپ اپنے مالک کو یاد کریں گے, اس پہ بھروسہ کریں گے, اپنی منسوب کریں گے اس کرم کو, اس کا اظہار پبلک میں کرنے سے زیادہ اپنے آپ سے کرنا بڑا ضروری ہے. اتنا زیادہ آپ سچویشنز کو ٹیکل کیسے کرنا ہے, کہاں بات کیا کرنی ہے, کس طرح سے کرنی ہے, آپ اس کو سیکھیں گے. آپ یہ بھی کہہ لیجئے کہ میانہ روی بھی ساتھ سیکھ لینی چاہیے. تو آپ پھر ان سب میں رہتے ہوئے آپ بھی ہرٹ نہیں ہوں گے, رستہ دے دیں گے اور رستہ لے لیں گے.